الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وأولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ توئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب غنوز نام تو گفتن کمال بیدبی. حاضرین عزیز شام، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑا احسان جس خداوند قدوس نے آج کے اس عظیم الشان دن میں اور اس عظیم المقصد محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی حق کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سارے دوست توجہ کے ساتھ بیٹھیں، باہمی گفتگو کو روک دیں. یہ علمی مجلس شریف کے آداب میں سے ہے کہ کوئی بھی بندہ آپس میں بات نہ کرے. حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کریم آقا علیہ السلام کی حدیث شریف بیان فرما رہے تھے. حدیث شریف پڑھانے کے دوران ہی آپ کو بچھو نے ڈنگ مارا. ایک بار، دو بار، تین بار، 17 بار ڈنگ مارا. آپ حدیث شریف پوری پڑھاتے رہے. آپ کے جو شاگرد تھے وہ پہچان گئے کہ حضرت تکلیف میں ہیں، کوئی مسئلہ ہے، لیکن آپ نے حدیث شریف پوری کی. پوری فرمانے کے بعد شاگرد کو کہا کہ میرے ذرا کپڑا اٹھا کے دیکھو پیچھے کیا ہے. انہوں نے جب دیکھا تو عرض کی حضور بچھو ڈنگ مار رہا تھا آپ کو. آپ نے فرمایا مجھے محسوس ہو گیا تھا، پر حضور کی حدیث کے ادب کی وجہ سے میں نے کلام جو ہے نا وہ کرتا ہی رہا ہوں. میں نے کہا حضور کی حدیث کا ادب پہلے ہے، حضور کی حدیث کی تلاوت پہلے ہے، باقی ہر چیز بعد میں ہے. توجہ فرمائیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چونکہ یہ محفل شریف جو ہے وہ مدرسہ شریفہ کے بچوں کے اعزاز میں جنہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم حفظ کیا ہے ان کے اعزاز میں نکات پذیر ہے. تو چند باتیں جو ہیں وہ علم کی فضیلت پر اور مدرسہ کی اہمیت پر، جیسے حضرت قبلہ مفتی صاحب حافظ اللہ فرما رہے تھے کہ علماء پر اور مدارس پر خرچ کرنے کی فضیلت پر تھوڑی تھوڑی باتیں عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی عالم دین سے ایک سوال کیا جاتا ہے
اللہ تبارک و تعالی ایک سوال ہونے پر 4 بندوں کی بخشش فرماتا ہے. ایک سوال ہونے پر کتنے بندوں کی بخشش؟ زور سے کہیں. یہ سارے 4 والے ہی ہے نا؟ نہیں، 1-2 بندے کو سمجھ آئی، باقی لگتا ہے نہیں آئے نہیں. سارے 4 والے چاروں کو مانتے ہیں. کئی کہتے نہیں 4 کہتے ہو تو سارے پھر پیچھے رہ جاتے. میں نے کہا ہم 4 کو بھی مانتے ہیں اور ساروں کو بھی ہیں. ہم کالے تھوڑے ہیں کہ کالی جگہ منہ ڈال کے بات کریں کہ نہیں جی. ہم تو رسول اللہ علیہ السلام کے غلام ہیں، اور جو بھی بندہ ایمان کی حالت میں حضور کے دروازے پہ آ گیا ہم اس کے غلام ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسئلہ عالم سے پوچھنے پر 4 بندوں کی بخشش ہوتی ہے. ایک بندہ وہ ہے جس نے سوال کیا عالم سے، میرا اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. دوسرا وہ عالم بندہ جس سے سوال ہوا ہے، رب اس کی بخشش فرماتا ہے. تیسرا وہ بندہ جو نہ سوال کر رہا ہے نہ اس سے سوال ہو رہا ہے، وہ بندہ جو یہاں بیٹھا ہوا ان کی گفتگو سن رہا ہے، غور کے ساتھ سن رہا ہے. رب تبارک و تعالیٰ سننے والے کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، غور کے ساتھ سننے والے کی. یہ نہیں موبائل نکال کے بیٹھا ہو، عالم کی گفتگو شروع ہو، نعت خواہ اٹھ کے بیچ میں سے دوڑ جائے، وہ نہیں. وہ چمک چھلو والے اور ہوتے ہیں، مگر رسول اللہ علیہ السلام کے دین والے اور ہوتے ہیں. کریم آقا علیہ السلام کے غلام حضور کے صحابہ مسجد نبی شریف کے باہر بازار لگتا تھا، اس بازار میں بیٹھے ہیں، اپنی اپنی دکانوں میں اپنے کاموں میں مصروف ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آگے زور سے کہنے لگے او یہاں بیٹھے ہو اور مسجد میں جاؤ، رسول اللہ علیہ السلام کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو، لینے نہیں گئے تم بھی جاؤ، جا کے لے آؤ. لوگ بھاگے، مسجد نبی شریف میں گئے، وہاں سے واپس آ گئے. کہا ابو ہریرہ تم نے کہا تھا وہاں حضور کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. آپ نے کہا وہاں کیا ہو رہا تھا؟ کہا وہ وہاں تو لوگ بیٹھے ایک دوسرے کو حلال حرام کے مسائل سکھا رہے تھے، وہاں تو حضور کے دین کی باتیں ہو رہی تھی. کہا حضور کا ترکہ یہی ہے، یہی تو حضور کا ترکہ ہے، یہی تو آقا علیہ السلام نے چھوڑا ہے. یہاں پہ بات روک کے میں ضمن عرض کرنا چاہتا ہوں، یار نبی جو ہوتا ہے نا اپنی امت کے لیے بحیثیت کے والد کیا ہوتا ہے؟ نبی اپنی امت کے لیے بحیثیت باپ کیا ہوتا ہے. اگر میرے آقا علیہ السلام کی اولاد جو ہے روحانی اولاد حضور کی، وہ تو قیامت تک آنی ہے نا. اور کوئی بھی بندہ دنیا سے جائے تو اس کا ترکہ اس کے سارے بچوں کو ملتا ہے. اگر دنیا کا مال حضور کا ترکہ ہوتا تو بتائیں جی قیامت تک آنے والے حضور کے غلاموں کو کیسے ملتا؟ خالق کائنات نے انعام فرمایا، حبیب کریم علیہ السلام کا ترکہ علم بنا دیا ہے، قیامت تک جتنا مرضی خرچ کرتے رہے اس میں کمی ہے ہی نہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان شریف کے مطابق 3 بندوں کی بخشش. پہلا بندہ وہ جس نے سوال کیا، دوسرا بندہ وہ جس سے سوال ہوا، اور تیسرا بندہ وہ ہے جو وہاں بیٹھا ہوا سن رہا تھا، وہاں بیٹھا ہوا سن رہا تھا. اب چوتھا بندہ کون ہے؟ چوتھا بندہ وہ ہے، فرمایا نہ تو وہ سوال کر رہا ہے، نہ اسے سوال ہو رہا ہے، نہ وہاں بیٹھا ہے، نہ وہاں موجود ہے، نہ وہ سن رہا ہے، نہ اس نے سائل کے کلام کو سنا، نہ اس نے مسئول عنہا کو سنا، کسی کو نہیں سنا، بیٹھا گھر میں ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوگا محب اللہما، وہ عالم سے بھی محبت کرتا ہے اور متعلم طالب علم سے بھی محبت کرنے والا ہے. عالم سے بھی محبت ہے، طالب علم سے بھی محبت ہے. آج لعنت پڑی ہے فرنگی کی تعلیم کی، اس نظریے کی، اس دلیل کے دیے ہوئے گندے مزاج کی، اس کی پھیلائی ہوئی گندگی کی، اس کی غلاظت کی. آج مدرسے کے بچوں کے ساتھ نفرت ہے ہمارے لوگوں کو، عالم کے ساتھ نفرت ہے ہمارے لوگوں کو. گھر میں بیٹھے ہوئے عالم کے خلاف بک بک کر رہے ہوتے ہیں. مولوی کو کیا پتا جی، مولوی کیا جانے جی، یہ تو قیامت آئے گی تو پتہ چلے گا. ہیں جی وہ کیا فرماتے ہیں ہمارے بزرگ، کہتے ہیں میں کہ بندہ ٹوٹ جانی ہے تیری آکر تے مغروری، ٹوٹ جانی ہے تیری آکر تے مغروری، جس دن کہا نبی سرور عالم اے نہیں امت میری، جس دن حضور نے کیا دیا یہ امت میری نہیں ہے تب پتہ چلے گا تجھے. اوے تو اگر ڈاکٹر کے خلاف بولے تو کہا جی میں تو ڈاکٹر کے خلاف بولتا ہوں لیکن میڈیکل کے خلاف تو نہیں نہ بولتا، حکیم کے خلاف بولتا ہوں، حکمت کے خلاف کہاں بولا ہوں. میں نے کہا بے شرما، حکیم کے خلاف بولنا حکمت کے خلاف بولنا ہے.
میڈیکل ڈاکٹر کے خلاف بولنا میڈیکل کے خلاف بولنا ہے. میں نے کہا جج کے خلاف بولنا عدالت کے خلاف بولنا ہے. میں نے کہا اسی طرح کر کے وزیر کے خلاف بولنا حکومت کے خلاف بولنا ہے. تو میں نے کہا عالم کے خلاف بولنا دین کے خلاف بولنا کیوں نہیں؟ ایک منٹ اللہ لو گفتگو کر رہے ہوں میں جو کہوں گا نا ادو نہ لانا تھی ٹھیک ہے نا. اور میں مسکین بندہ کو 4 مسئلے سمجھا لوں میں انہوں یار سمجھایا مسئلہ نہیں آیا بھائی. تو یہ عجیب بات ہے عجیب منطق ہے ان کی. انہیں جو ہم تو مولوی کے خلاف ہیں دین کے خلاف کہاں ہیں؟ میں نے کہا یہ کیا ہوا بھائی؟ میں نے کہا دین کا حامل کون ہے؟ دین کا حامل کون ہے؟ وہ تو مولوی ہے. اتنی نفرت تمہارے اندر آئی کہاں سے؟ یہ انگریز یہی چاہتا تھا. آج کہتے ہیں جی فلانا بندہ جو ہے وہ دین بیان کرتا ہے. کون ہے جی؟ پروفیسر ہے. میں نے کہا اس نے پڑھا ہے دین؟ کہتا ہے اس نے تو نہیں پڑھا. میں نے کہا پھر بیان کیسے کرتا ہے؟ نہیں جی وہ اصل میں ہماری مرضی کا دین بیان کرتا ہے. ہاں جی ایک بندہ نا وہ تراویحوں کے بارے میں مسئلہ کرتا ہوا آیا کہنے لگا جی آپ ایسے لوگوں کو کھڑا کھڑا کر مار دیتے ہیں 20 تراویحیں پڑھا کے. آج ہم نے غامدی صاحب کو سنا ہے وہ کہہ رہے تھے تراویح تو ہے ہی نہیں اسلام میں. میں نے کہا پھر کہتا جی آسانی نہیں ہوگی ہمارے لیے. میں نے کہا تیرا حساب بھی سکھنی عورت والا ہے. ان کو سردار نہ کہا کریں. سردار ہمارے ایک ہی ہیں وہ آقا علیہ السلام ہیں. ہاں سکھوں کو سردار کہنا وہ پاگل ہوتے ہیں. وہ سکھ ہیں وہ سردار نہیں. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں یہ سکھ ہیں یہ سکھ ہیں جن کا اصل نام ہے. ایک سکھڑی ڈاکٹر کے پاس گئی. اس نے کہا مجھے گردے میں درد ہوتا ہے. ڈاکٹر بھی سکھ تھا. اس نے ہاتھ لگایا. اس نے کہا مرے تیرا تو گردہ ہے ہی. اس نے کہا شکر ہے میں ایسے ہی پریشان تھی. میں نے کہا تیرا بھی آپریشن غامدی نے ایسے ہی کیا ہے. غامدی نے ہاتھ لگایا تجھے. اس نے کہا اس کے اندر ایمان نہیں ہے. اس نے کہا جہاں ایمان نہ ہو وہاں عبادت کا کیا تعلق ہے؟ جہاں نماز پڑھتا ہے مومن جہاں ایمان نہیں وہاں نماز نہیں. جہاں ایمان نہیں وہاں تراویح نہیں. جہاں ایمان نہیں وہاں حج نہیں. جہاں ایمان نہیں وہاں زکوٰۃ نہیں. میں نے کہا جاؤ اور ایسے ڈاکٹروں کے پاس علاج کروانے کے لیے. میں نے کہا اگر تم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دین سیکھنا ہے تو پھر امام احمد رضا کے غلام مولوی خادم حسین کے دروازے پر پھر تجھے امیر المجاہدین دین بتائیں گے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا دین کیا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ چاہتا کیا ہے. یہ کیا بات ہوئی جناب؟ وہ فلانے سے سنا دماغے سے سنا. اس نے دین پڑھا بھی نہیں پڑھا تو نہیں ابھی. کبھی بیان کیسے کرتا ہے؟ اچھا جی یہ بتائیں کبھی یہ لوگ جو ہیں کسی کے گردے میں درد ہو کبھی موچی کے پاس جائیں گئے ہیں آپریشن کروانے کے لیے؟ موچی کے پاس گئے ہوں کبھی؟ کیوں؟ عقل آ جاتی ہے بھائی نے. جائے نا کسی موچی کے پاس جا کے اس سے علاج کروائیں. کیوں نہیں جاتے؟ کبھی یہ جناب یہ پیٹ درد کی پھکی لینے بینک میں گئے ہیں؟ کیوں؟ عقل آ گئی انہیں. جب بات ہے حضور کے دین کی میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مسلم میں یہ روایت موجود ہے فرمایا یہ دین جو ہے نا رب کا دین ہے. تو میں جب تم لینے لگو نا کسی سے پہلے اسے دیکھ لو لے کس سے رہے ہو. ہاں لے کس سے رہے ہو تم. ہاں وہ مرزائیوں کا یار ہو آپ لے لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے غامدی جو مرزائیوں کا یار ہے. مرزا کو مسلمان کہتے ہیں. وہ قادیانی دجال کو مسلمان کہتا ہے. ہندوستان کا سب سے بڑا دجال مرزا قادیانی ہے. اسے وہ اپنا مسلمان کہتا ہے. ہماری قوم ایسی بے وقوف ہو گئی ہے یار. یہ امت بانج ہو گئی ہے. اس امت کی مائیں مر گئی ہیں. علماء نہیں جن رہی ہے. علماء نہیں پیدا ہو رہا ہے یہاں. کیا آپ کسی اور سے جا کے مسئلے پوچھیں جس بیچارے کو دین سے دین کا واسطہ ہی نہیں ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام آج یہی وجہ بنی ہے علماء میں اور عوام میں یہ خلا پیدا کیا گیا. علماء سے عوام کو دور کر دیا گیا. عوام جو خود کہتے ہیں ہم بھی فیس بک سے نکال کے دیکھ لیتے ہیں, ہم یوٹیوب سے دیکھ لیتے ہیں, ہم فلانے ٹیوب سے دیکھ لیتے ہیں. کیوں دیکھ لیتے ہو یار تم؟ کبھی اپنے ابے کا آپریشن بھی یوٹیوب سے نکال کے کر لو نا. وہ کیوں نہیں کرتے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے نمک لینا آنکھیں چار ہوتی ہیں ان کی. نمک لینا آنکھیں چار ہوتی ہیں. جوتا لینا 18 دکانیں گھومیں گے. جب بات ہے حضور کے دین کی تو پھر ایسے کسی گندے کے پاس جا کے پڑے ہوں گے وہاں. ہاں جی آپ بتا دیں کیا کہتے ہیں. ایک بندہ آیا کہنے لگے میں ایک عالم سے پوچھا تھا. میں نے کہا کیا عالم ہے؟ کہتے ہیں حافظ ہے قرآن کا. میں نے کہا اور کیا اس میں خوبی تھی؟ کہتے داڑھی تھی. بتاؤ بھائی حافظ بیچارے کو کیا پتہ یار. داڑھی جو بھی نے داڑھی رکھ رہے وہ دین کے مسائل بیان کرنا شروع کر دے. ایسا کہاں لکھا بھلا بتاؤ یار. بھائی محبوب علیہ السلام کا دین ہے اور یہ دور فتنے کا دور ہے. 5 لاکھ سے زیادہ ذرا غور کے ساتھ سماعت فرمائیں 5 لاکھ سے زیادہ ویب سائٹ ہیں جو اس وقت یہودی چلا رہے ہیں. اسلام کے نام پر ویب سائٹ ہیں.
اسلام کے نام پر 5 لاکھ سے زائد ویب سائٹ ہیں، یہودی چلا رہے ہیں اسلام کے نام پر. بالکل ایک عالم ہے پاکستان کے، وہ کہتے میں گیا فلسطین، تو کہتے میں نے یہ اردن سے جا رہے تھے، وہاں کے انگریز یہودی تھے، ان کو میں نے کہا کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آپ ابھی جائیں واپس، پھر کچھ عرصے بعد آئیں، ہم آپ کو جانے دیں گے، آپ کا ویزا لگائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. کہتے میں جب وہاں گیا تو مجھے اسرائیل کے اندر یہودی جو ہیں وہ مولوی ملے، یہودی عالم ملے مجھے، ان کی بالکل باشرہ داڑیاں، سر پہ ٹوپیاں، ایسے لگتے مسلمانوں کے عالم ہیں. کہتے فقہی مسائل پہ گفتگو کرنے پہ آئے، انہیں لمبار لگا دیے دلائل کے. پھر کہتے ہیں وہ حدیث پہ، اصول حدیث پہ، تفسیر پہ، اصول تفسیر پہ ایسی ایسی گفتگو کی، ہم حیران ہو گئے. ہم نے کہا آپ کہاں سے پڑھے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم الازہر کے پڑھے ہیں، الازہر یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں. ہم نے کہا آپ یہ فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں، شافعی کے ماننے والے ہیں، کس فقہ کے ماننے والے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نہ فقہ حنفی کو مانتے ہیں، نہ شافعی کو، نہ مالکی کو، نہ حنبلی کو. ہم نے کہا پھر کسے مانتے ہیں؟ اس نے کہا ہم تو ہیں یہودی. بتائیں نا یار، ہمیں بتائیں. آج اسلام کے خلاف باتیں کرنے کے لیے، اسلام کے خلاف کام کرنے کے لیے اتنے سارے پروجیکٹ ہیں، ان کے کام کر رہے ہیں. آج نعوذ باللہ من ذالک قرآن کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک لوگ پتہ نہیں گندا مواد لوگوں میں پھیلا رہے ہیں. آج اسلام کو بچانے کے لیے کتنے مقام ہیں ایسے، جہاں پہ کتنے آپ کے پاس سینٹر قائم ہے ایسے، جہاں پہ اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کے خلاف اٹھنے والی آنسیوں کی روک تھام کے لیے، اسلام پر ہونے والے اعتراضات کو دفع اور رفع کرنے کے لیے کتنا کام ہو رہا ہے ہمارے یہاں. یا بس ہم وہ جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ 11ویں آئے، کھائے اور گئے. ہمارا دین صرف یہی رہ گیا کھانے پینے پہ. کہاں سے آئیں جی؟ کلخانی سے آئیں. کہاں جا رہے ہیں؟ چلیسے میں جا رہے ہیں. رات کو کہاں ہوں گے؟ 11ویں میں ہوں گے. بس یہی دین ہے. میں نے اگر دن صبح درس میں یہی کہا، میں نے کہا دیکھو بھائی، قرآن کریم میں جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے نا، آقا علیہ السلام کے زمانے میں جہاں جہاں خرچ ہوتا تھا، آقا علیہ السلام کے زمانے میں جو دیے جانے والے مصارف تھے، ان مصارف میں سے ایک مصرف میں بھی آج مال نہیں دیا جا رہا. ایک مصرف میں بھی مال نہیں دیا جا رہا. کہاں جا رہا ہے جی؟ صرف فروعات پر. کن چیزوں پر؟ مستحبات پر. ہم نے نام مستحبات کا دیا، بدعت مستحبہ، بڑا سونا نام نکالا ہم نے جی. اب رب کا دین جو ہے وہ ویسے کہ ویسے ہی رہ گیا. رب تبارک و تعالیٰ کا دین جس کو غالب کرنے کے لیے جس کا قیام جو ہے وہ فرض اعظم تھا، اور نماز سے بھی بڑا فرض ہے، روزے سے بھی بڑا فرض ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا دین غالب ہو. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یار، سارے فرائض سے بڑا فرض جو ہے وہ یہی فرض ہے کہ رب کا دین غالب ہو. تو ہم نے کیا کوشش کی ہے بڑا بتائیں، کیا جدوجہد کیا ہم نے کہ ہمارا 1 روپیہ بھی غلبہ دین کی تحریک میں جا رہا ہے؟ یہ ہمارا پیسہ سارا ایسی فضولیات میں جا رہا ہے، مزاروں پہ، درباروں پہ، پیروں کو، ملنگوں کو، مچھندروں کو، سب کو جا رہا ہے. اب سنیں ذرا غور کے ساتھ، ہمارے بہت ساری تعداد جو ہے وہ بابا فرید رحمہ اللہ کے مزار پہ جاتی ہے، وہاں جنتی دروازہ ٹاپنے کے لیے، ہے یا نہیں؟ اور رب تعالیٰ کے فضل کے ساتھ پھر پولیس والے ایسے انہیں ہنٹر مارتے ہیں، ایسے چھتر پھیرتے ہیں، طبیعت صاف ہو جاتی ہے. وہ جناب سیدھے جا کے مارتے ہیں ٹکر بابا جی کے مزار کو. اچھا، بابا فرید رحمہ اللہ کے مزار کو ٹکر مارتے ہیں، وہاں سے دوسرا پولیس والا کھینچتے باہر جاتے ہیں. یہ کون سے جنت کا دروازہ گزر رہے ہیں بھائی؟ آپ ہمیں بھی تو بتائیں کون سا دین ہے یہ، سمجھائیں نا ہمیں. آؤ میں آپ کو ایک بہت بڑا حوالہ دیتا ہوں. حضرت سیدنا شیخ الجامعہ محدث گھوٹوی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ بندہ ہے جو پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کا خلیفہ ہے. پیر میر علی شاہ، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے کئیوں کو تکلیف ہو، کہیں جی مولوی صاحب تو وہابی ذہن کے تھے، یہ تو اہل سنت کے معمولات. میں نے کہا رکھو معمولات اپنے اپنے پاس. تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ دین چاہتا کیا ہے تم سے. یہ بیٹھے ہیں بچے بیچارے، کام کرتے ہیں ختم نبوت کا، کہاں سے کتابیں، تو کتنے لوگ ہیں جو ان کو پیسے دیتے ہیں خود یار یہ آپ کتابیں لے کے ختم نبوت کی جا کے لوگوں کو پہنچائیں، وہ پڑھیں اپنی کتابیں ختم نبوت کی. کتنے لوگ ہیں ان کو خود جا کے پیسے دیتے ہیں. لیکن دربار پہ بیٹھا باقر بلا پیر جو ہے دین کا دشمن، وہ کتے پال رہا ہے. ایک بندہ صبح جا رہا تھا کہیں، اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میرے پیر کا کتا لڑے گا میلے میں تو وہیں جا رہا ہوں. بتائیں، جس قوم کی اخلاقی حالت اتنی پہنچ چکی ہو، قوم اندھی ایسی ہو چکی ہے اسے پتہ ہی نہ ہو پیر کون سا پکڑنا ہے. تیری توجہ پیر کی طرف، پیر کرم کرے گا، پیر کی توجہ کتے کی طرف ہے. ہاں جی، پیر کی توجہ ساری کتے کی طرف ہے. کیا بنے گا اس قوم کا بڑا بتائیں. حضرت شیخ الجامعہ مولانا غلام محمد محدث گھوٹوی رحمہ اللہ،
آپ ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، فرماتے ہیں کہ وہاں پہ جہاں حضرت بابا فرید رحمہ اللہ نے فرمایا یہاں سے جو گزرے گا جنت جائے گا، فرماتے ہیں وہ ایسے نہیں فرمایا تھا، وہاں پہ بابا فرید رحمہ اللہ کا مدرسہ تھا. آہستہ کہیں کہیں فوت ہی نہ ہو جائے بندہ، زور سے کہیں سبحان اللہ. فرمایا بابا فرید رحمہ اللہ کا وہ مدرسہ تھا، اور آپ نے فرمایا جو جہاں آئے گا میری تربیت پائے گا، مجھ سے دین پڑھے گا، پھر جا کے دین کے غلبے کے لیے کام کرے گا. بابا فرید رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں اس طرح اس دروازے سے گزرنے والا بندہ جنت جائے گا. یہ بابا فرید رحمہ اللہ فرما رہے ہیں. اچھا دوسرا قول یہ بیان کرتے ہیں کہ بابا فرید رحمہ اللہ نے فرمایا تھا جو یہاں سے گزرے گا وہ جنت جائے گا. میں نے کہا یہ بھی سن لو، ہمارے علماء فرماتے ہیں بابا جی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا جو یہاں سے گزرے گا جنت جائے گا، جیسے میں گزرا ہوں ویسے گزرے گا تو جنت جائے گا. وہاں کھڑے دو دن نماز نہیں پڑھتے، دو دن نماز نہیں پڑھتے، جنت کا دروازہ گزر رہے ہیں، اور رب رسول کی نافرمانی کر کے کون سا جنت کا دروازہ گزر رہے ہو تم؟ ہاں بھائی رب رسول کی نافرمانی کر کے جنت کا دروازہ گزر رہے ہو تم؟ میں حقیقت کہہ رہا ہوں اہل سنت اس وقت خرافات میں کھو گئی ہے. اہل سنت کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے انہی کاموں میں انہیں مشغول کر کے. یہ جان بوجھ کے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کو ان کاموں میں لگایا گیا ہے. وہی مزارات جو تھے نا، مزارات وہاں پہ مدرسے ہوتے تھے، مدرسے ہوتے تھے. میں ثابت کر سکتا ہوں کون سا دربار یار بابا فرید حضرت بابا فرید رحمہ اللہ کا مدرسہ جو ہے، بابا فرید رحمہ اللہ کے بعد خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ پڑھنے آئے تھے، پڑھنے آئے تھے. خواجہ نظام الدین اولیاء پڑھنے آئے تھے. کیوں؟ اس وقت کا پورے علاقے کا سب سے بڑا قاری جس بندے کا نام تھا نا، اس کا نام تھا شیخ الاسلام والمسلمین زہد الانبیاء فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ. آج تک ہم نے لوگوں کو یہی بتایا شکر کی پوڑیاں اور میٹھا، شکر کی نہر چل پڑی. اور خدا ہدایت یہ بھی بتا دنیا کا بڑا قاری اس وقت کا فرید الدین گنج شکر تھا. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ آئے، فرمایا کہ ہاں کیا پڑھ کے آئے ہو؟ کہا حضور قرآن پاک پڑھا ہے. اور میں سناؤ ذرا. انہیں سنایا. بابا فرید رحمہ اللہ فرمانے لگے پر نظامہ چس نہیں آئی. کیسے پڑھتا ہے تم؟ چس تو نہیں آئی. وہ کہنے لگے حضور یہی چس پیدا کرنے کے لیے تو یہاں آیا ہوں. قرآن پڑھوں چس آ جائے اس میں، تجوید کے قواعد جو ہیں ان کا بھی لحاظ ہو، ہر طرح سے قرآن درست پڑھوں. بابا فرید رحمہ اللہ حضرت نظام الدین اولیاء کہنے لگے حضور کسی شاگرد کو معمور فرمائے نا وہ مجھے پڑھا دے. بابا فرید رحمہ اللہ فرمانے لگے نظام تجھے میں خود ہی پڑھاؤں گا. ہاں جی بتائیں. آج وہ مزارات جہاں پہ مدارس ہوتے تھے، حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. اچھا مزے کی بات دیکھیں، آپ کو جو واقعہ اتنا سنایا جاتا ہے، وہ جادوگر آیا حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ کے سامنے، وہ دودھ روک دیا تو وہ آ کے لڑ پڑا تو وہ اڑ پڑا تو حضرت صاحب رحمہ اللہ کا جوتا اڑ پڑا، بس ختم. آپ پتہ ہے اس کے ساتھ لڑے کیوں تھے؟ نہیں انہوں نے تو دل ہی نہیں کر رہے گل سنو. آپ لڑے کیوں تھے؟ دادا صاحب رحمۃ اللہ لڑے اس لیے تھے اپنے مدرسے کے بچوں کے لیے، مدرسے کے بچوں کے لیے. وہ مائی جا رہی دودھ لے کے، اور میں کہاں لے کے جا رہی ہے؟ اس نے کہا وہ جادوگر ہے، دودھ نہ دیں تو وہ بھینسوں کے تھنوں میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے کہا تم میرے مدرسے کے بچوں کو پلا، تیرا دودھ بڑھ جائے گا. مدرسے کے بچوں کو پلا، مدرسے کے بچوں کو پلا. آج کہتے ہیں کہ مولوی مانگتے ہیں. میں نے کہا وہ داتا صاحب نے بھی کہا ہے، میں نے کہا وہ داتا صاحب نے بھی کہا ہے. کس کو کہا ہے؟ وہ جوگی کا دودھ روکا، وہ جوگی آ گیا، جوگی کو تیش آ گیا. مدرسے کو روکی جائے
جسے غصہ آ جائے، مولوی کو روٹی جائے جسے کوڑ چڑھ جائے، سمجھو وہ ذلیل کو ہندو جگ جوگی ہے کوئی کیا ہے، وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو. مولوی روٹی کھاتے ہیں. میں نے کہا اچھا، کہتے مولوی کھاتے پڑا ہے. میں نے کہا اپنے بچے کو قرآن پڑھا. کہتے میں نے بھوکا مارنا ہے. میں نے کہا تیرے سے بڑا منافق کون ہے؟ تیرے سے بڑا منافق کون ہے؟ مولوی بہت کھاتے ہیں. میں نے کہا اچھا کھاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اپنے بچے کو پڑھا. میں نے بھوکا مارنا ہے. میں نے کہا تیرے سے بڑا بھی منافق ہے. میں نے کہا دوڑ دیے نہیں تیرے تھے. اور بریک رکھو تم کی سٹارٹ ہو گئی. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. داتا صاحب رحمۃ اللہ، جس بندے کو تکلیف ہو، بڑے بندوں کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی بندہ 500 ہی دے دے نا مولوی صاحب کو، چھپا کے دے، تو کئیوں کی توجہ ہوتی ہے، دیکھیں صحیح ہیں کتنے بڑا، دیکھیں صحیح کیوں کہ تجھے کیا ہوا ہے؟ تو مولوی صدقے کھا گیا. میں نے کہا شکر ہے مولوی نے رشوت نہیں کھائی. ایک پولیس والا کہنے لگا مولوی صدقے کھاتے ہیں. میں نے کہا صدقہ تو وہ ہے جو میرے رب نے حلال کیا ہمارے لیے. میں نے کہا صدقہ وہ ہے جو میرے رب نے میرے لیے مانگا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین. میں نے کہا یہ تو وہ ہے جو رب مانگ کے مجھے دلوا رہا ہے. رب کا حکم ہے جسے دو. میں نے کہا یہ تو رشوت لے کے چاہ پانی کے نام دبی جیب جو کتوں آئی ہے حرام خورا، تجھے بھی اعتراض ہے. اچھا مولوی چلو مانگے بھی صحیح، دین کے لیے مانگے، یہ سارے کے سارے کہاں کہاں مانگتے ہیں بلا بتاؤ؟ کوئی ایک فائل پھنسا کے دیکھ لیں آپ، کہیں سے بھی ایک سائن آپ کا مفت ہو جائے مجھے پکڑ لیں. جگہ جگہ مانگتے نہیں مانگتے، لیکن فرق یہ ہے مولوی جو مانگتا ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کا حق دیا ہوا مانگتا ہے. تو جو مانگ رہا ہے رب نے تیرے اوپر حرام کیا ہے. اور مولوی لے کے بھی آئے تو رب تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کر کے آ رہا ہے، اور تو لے کے بھی آئے تو رب تبارک و تعالیٰ کی لعنتوں کے جلوہ میں آ رہا ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی بھائی؟ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی گل پوری سنا دیے نا. دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف فرمائے جی، اسے تکلیف ہو گئی. انہوں نے کہا مدرسے میں مدرسے کو دودھ نہیں دینا. اس نے کہا وہ تو میں نے دے دیا. سیدھا پہنچے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہا کہ یہ کیا دودھ روک لیا میرا، دودھ کیوں روکا؟ دادا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے مدرسے کے بچوں کے لیے مانگا ہے، اس نے دے دیا. وہ آ گئے جی پھر اپنی آئی پہ، اس نے کہا دکھاؤ کچھ. دیکھا دے تو دکھا پہلے. وہ اڑنے لگا. اب جی ساری سائنس فیل ہو رہی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا جی دیکھیں جی انگریز نے یہ بنا دیا، مولوی نے کیا کیا ہے؟ اور میں نے کہا مولوی نے تمہارا دماغ ہی سیٹ کر دیا ہے. وہ اڑا اپنے جادو کے دور پہ. دادا صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا ذلیلا جو کام تو کر رہا ہے اتنے چلے کر کے، میں اس سے بڑا کام تو اڑ رہا ہے، اڑتے ہوئے کو نیچے لانا بڑا کام ہے، یہ تو میری لکڑی کی جوتی کر لے گی. آپ نے انہیں کھڑاؤں جسے کہتے ہیں لکڑی کے نالین، اسے میں اڑ لا نہیں چاہیے سے. میں نے کہا گیری پھر ڈرون کی طرح ہے جی. ڈرون نہیں، یہ ڈرون تو ویسے ڈاؤن ہے. قربان جائے دادا صاحب رحمہ اللہ کے نالین پر. یار اس میں کون سا پٹرول تھا؟ میں نے کہا انگریز کی ترقی ایسے ذلیل کرتی ہے، بندہ جا رہا ہو اسلام آباد، راستے میں پٹرول ختم، وہی گاڑی جو 5 بندوں کو لے کے جا رہی تھی 5 بندے اور ملا ہے ساتھ، 10 بندے دھکے لگا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ انگریز کی ترقی مدد دے رہی ہے. میں نے کہا اور چاؤ چس. دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے نالین کو فرمایا کہ اڑ. کوئی اس میں ڈرائیور نہیں، کوئی اس میں جناب کپتان نہیں، کوئی کوشش نہیں، پٹرول نہیں، کوئی خرچہ نہیں. خرچہ ہوا تو صرف کیا ہوا ہے؟ صرف اتنا فرمایا اوڑی سے نیچے لا، بس اتنا فرمایا آپ نے. نالین آپ کا اڑا، اس کے سر میں لگا. دادا صاحب رحمہ اللہ کے نالین شریف کو جو لگی ہوئی مٹی تھی نا، اس کے سر کے اندر گئی. اس نے سارا کفر نکال کے ایمان کا نور اندر ڈال دیا. رب نے ایمان کا نور داخل کر دیا. بتائیں بھائی، یہ دادا صاحب رحمہ اللہ کی جو جنگ تھی وہ تو تھی ہی مدرسے کے لیے، مدرسے کے بچوں کے لیے تھی. بابا فرید رحمہ اللہ کا مدرسہ، خواجہ نور محمد کا مدرسہ، خواجہ سلیمان توسی کا مدرسہ، اور حضرت جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، خواجہ شمس الدین سیالوی
مزارات ہیں وہاں سے مدرسے ختم کر دیے گئے، عرس ختم کر دیے گئے جو بزرگوں کا طریقہ تھا، لیکن آج وہاں کیا ہو رہا ہے بات بیان میں بھی نہیں آ سکتی. کیا ہو رہا ہے وہاں، کیا ہو رہا ہے وہاں، یہ بیان بھی نہیں ہو سکتا. تو وہی اگر آپ چاہتے ہیں نا رسول اللہ علیہ السلام کا دین غالب آئے تو پھر ان باتوں میں پیسہ خرچ نہ کریں، حضور کے دین پہ خرچ کریں. ہر بندہ ذہن بنائے زکات دینی ہے، کسی کو جا کے زکات دے دو مدرسے کے لیے، اور نہیں جی فلانی مائی یتیم ہے تو اسے دیتے ہیں. یار رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ربیع الاول ہے، پیسہ سارا تم نے میلاد پہ ڈال دیا، میلاد کی محفل پر کسے، جیسے حضرت فرما رہے تھے نعت خانوں پر پیسے پھینک دیے، سر والے خطیبوں پر پیسے پھینک دیے، اور باقی پیسے سارے گلیوں میں لگا دیے. سونا آئے تو سب گلیاں بازار ایسے پاگل کے بچے نعت خان ہے، پتہ نہیں انہیں کون بنا کے دیتا، یہ کلام جوڑ کے دیتا، وہ پڑھتے ہیں لوگوں کو برباد کرتے ہیں. یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، صرف کراچی کے اندر 1.5 ارب روپے کی جو سجاوٹ ہے نا صرف اور صرف کراچی کے بازاروں میں کی گئی ہے. ایک سوال آیا کہ ایک جگہ ایک بچہ ہے مدرسے میں پڑھتا ہے، اس کے لیے کتابوں کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس 11ویں کے پیسے جمع ہیں. یہ سنیں جی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہمارے پاس 11ویں کے پیسے جمع ہیں، یہ بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں. ہمارے پاس 11ویں کے پیسے جمع ہیں، ہم 11ویں کے پیسوں میں سے اس بچے کو کتابیں لے کے دے سکتے ہیں، اس بچے کو ذاتی خرچ دے سکتے ہیں، اگر اجازت دیں تو ہم دے دیں. اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا، وہاں کے جو مفتی صاحب تھے پہلے انہوں نے جواب لکھ کے دیا، انہوں نے لکھا کہ کچھ پیسے آپ 11ویں کر لیں اور باقی پیسے اس بچے کو دے دیں. اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا یہ سوال کیا تھا، جواب کیا ہے؟ آپ نے دیکھا پڑھ کے، فرمایا یار یہ بتاؤ یہ جو بچہ عالم بنے گا 11ویں کے پیسوں سے، یہ 11ویں نہیں ہے؟ اچھا اس گل تو سبحان اللہ گھٹ گئی ہے. میں کہنا بھی فلانا پیر نے کسی کی لت توڑ دی فوراً سبحان اللہ کہنا سی، آٹومیٹک نکل جانے سی انہیں سبحان اللہ. ان ہی بندہ بے قابو نہ ہوئے یار. فرمایا کہ یہ جو پیسے آپ لگاؤ گے طالب علم پر، وہ بچہ پڑھے گا، عالم بنے گا، عالم بننے کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی خدمت کرے گا، یہ سارا جو سلسلہ چلتا رہے گا، یہ غوث پاک کو ثواب نہیں پہنچے گا؟ حقیقت والی بات ہے یار، بتائیں یہ بڑی 11ویں ہے یا وہ والی؟ وہ جو 10 دے کے پکا کے کئی سارے چاول گلیوں میں بہا کے باقی سارے لوگوں کو کھلا کے 4-5 گھنٹے بعد وہ بھی ختم، جو بھی کھایا تھا سارے کا سارا ختم. تو بتائیں یہ 11ویں ٹھیک ہے بڑی ہے یا یہ وہ 11ویں بڑی ہے کہ پیسہ عالم پر خرچ کیا جائے، اسے کتابیں لے کر دی جائے دین کی، یا طالب علم پر پیسہ خرچ کیا جائے وہ عالم بن جائے، عالم بن کر رسول اللہ علیہ السلام کی دین کی خدمت کرے؟ جب تک حضور کے دین کی خدمت کرتا رہے گا، آپ دنیا میں رہے نہ رہے آپ کی طرف سے 11ویں ہوتی رہے گی. یہ میں صرف آپ کو ایک فکر دے رہا ہوں، یہ نہیں کو خطیبانہ کو جوش و جذبہ پیدا کر رہا ہوں آپ کے اندر، آپ سبحان اللہ پڑھیں اور باہر جا کر پھر وہی حال ہو. ہمارے ایک دوست ہیں کراچی کے، وہ کہنے لگے کہ ایک عالم ہے کراچی کے، انہوں نے کیا کیا، کئی دن تک اعلان کیا کہ مجھے کتابوں کی ضرورت ہے تو آپ پیسے دیں مجھے، میں نے کتابیں لینی ہیں. کہتے کئی دن تک اعلان کرتے رہے، کسی بندے نے پیسے نہیں دیے، کسی بندے نے پیسے نہیں دیے. سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو جب عیسائی چوڑے آقا علیہ السلام کا جسم مبارکہ نکال کر لے جانا چاہتے تھے،
آقا علیہ السلام نے جو خواب میں انہیں فرمایا، حاکم تو اور بھی تھے مسلمان، انہیں حضور نے خواب میں فرمایا مصر سے کہ تم آؤ اور مجھے میرا دفاع کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ اپنے خرچے پر دین کی کتابیں لکھوا کر علماء کو دیا کرتے تھے، وہ بھی مفت میں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ میرے ناموس کا کام بھی تو ہی کرے گا. بندے بیٹھے بھی چلے یہ نہ اٹھن دو، کسی نے کوئی بھی نہ اٹھے تو یہ ڈرامہ لگیا ہوتا، فلم لگی ہوتی تو کسی نہیں اٹھنا. یہ ہے کہ نہیں 3 گھنٹے فلم دیکھ کے قوم کہہ رہی ہے یار بشیر بڑی جلدی نہیں مک گئی، یہاں آدھا گھنٹہ رسول اللہ کا دین نہیں سنا جاتا. توجہ ہے آپ کی؟ زور سے کہیں سبحان اللہ. حضرت جو ہے کیا نام ہے خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام والمسلمین، ختم نبوت کے سپاہی اور ناموس صحابہ کے سپاہی. آپ کیا کرتے تھے؟ جتنے بھی مدرسے میں بچے ہوتے تھے نا سید، آپ ان سب بچوں کو جمع کرتے اور ہر ایک کو 11ویں شیٹ کے 11 روپے دیا کرتے تھے اور کیا کہتے ان پیسوں سے آپ کتابیں خریدیں رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی اور آپ پڑھیں. بات اس سے بڑا 11ویں کا کوئی ثواب والا کام ہے ہی نہیں. آپ جتنا بھی کریں کوشش کریں علماء پر پیسے خرچ کریں، دین پر پیسے خرچ کریں، طلبہ پر پیسے خرچ کریں. آپ کو پتہ ہے طالب علموں کی شان کیا ہوتی ہے؟ اکثر مساجد میں جہاں مدرسہ لگتا ہے، پہلے کوئی بھی مسجد ہماری ایسی نہیں ہوتی تھی جہاں پہ مدرسہ نہ ہو. کوئی بھی مسجد ایسی نہیں تھی، کوئی مسجد ایسی نہیں تھی جہاں پہ مدرسہ نہ ہو. ہر مسجد میں مدرسہ لازم تھا. توجہ ہے آپ کی؟ ہر مسجد میں مدرسہ تھا. حضرت جو ہے ضیاء الدین مدنی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا مدینہ شریف کے اندر 30,000 سے زیادہ حلقے صرف علم نحو کے لگا کرتے تھے. 30,000 سے زیادہ حلقے صرف علم نحو کے لگا کرتے تھے. باقی تو علم حدیث ہو گیا، علم فقہ ہو گیا، باقی چیزیں تو پھر وہ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن یہ کام اتنا زیادہ ہوتا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ مسجد میں بیٹھے پڑھا رہے ہیں بچوں کو اور بچے زور زور سے پڑھ رہے ہیں، شور ڈال رہے ہیں، بچے اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں. کئی بندوں کا تقویٰ جاگ جاتا ہے، کئی نماز میں بھول جاتے ہیں. میں نے کہا تیری نماز اتنی کچی تھی، رب کا قرآن ہی سن کے بھول گئی ہے. اتنی تیری نماز کچی تھی، رب کا قرآن سن کے ٹوٹ گئی تیری نماز. میں نے کہا اچھا ویسے ایک بندے کو میں نے پکڑ ہی لیا، وہ ذکر کرتے ہیں نماز کے بعد، اس نے کہا جی یہ نماز میں خلل ہو جاتا ہے. میں نے کہا صحیح سی بتا تو نماز میں سوچ کیا رہا تھا؟ کدے وہ کام کے بارے میں سوچ رہا تھا. میں نے کہا پاگل کے بچے، پہلے تو کام کے بارے میں سوچ رہا تھا. جب بچوں نے نمازیوں نے اللہ کا نام لیا، تیری توجہ نماز کی طرف ہونی چاہیے تھی، رب کی طرف ہونی چاہیے تھی یا کسی اور طرف ہونی چاہیے تھی؟ میں نے کہا تم نے شکر ادا کر کہ انہوں نے رب کا نام لے کر تیری توجہ دنیا سے ہٹا کر تیرے رب کی طرف کر دی ہے. امام صاحب رحمہ اللہ کے مدرسے میں بچوں کا مدرسہ مسجد میں لگا ہوا ہے، بچے زور زور سے پڑھ رہے ہیں. ایک بندے کا تقویٰ نہیں جاگ پڑا. امام صاحب کہنے لگے بچے شور ڈال رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ چپ کروائے، مسجد ہے، رب کا گھر ہے. یہ بچے ہی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بچے شور ڈالتے ہیں، بچے ہر دور میں شرارتیں کرتے رہے. بچے ایک جیسے ہوتے ہیں. کریم آقا علیہ السلام خود نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی میں، حضور نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کے دوران میں جی 2 بچے آپس میں لڑ رہے، دونوں بچی ہیں، دونوں آپس میں لڑ رہی ہیں اور مقابلہ لگا رہی ہیں. حضور کے آگے سے گزرنا چاہتی ہیں، حضور کے آگے سے گزرنا چاہتی ہیں. ایک مرتبہ گزرنے لگی، حضور نے اس طرح ہاتھ کیا، روک دیا. دوسری بار پھر گزرنے لگی، حضور نے روک دیا. تیسری بار پیچھے سے اس نے، جیسے وہ بال نہیں پھینکتے زور سے، پیچھے جا کے اس نے پیچھے جا کے زور لگایا، وہ آگے سے گزر گئی. اس طرح آقا علیہ السلام پھیرا فرمایا یہ بڑی ڈاڈی ہوتی ہے. مسجد نبی شریف ہے، کئیوں کو ایسے تقویٰ چڑھا ہوتا ہے وہ جی چھوڑ ڈال رہے ہیں. مسجد نبی شریف ہے، آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں فجر کی. ایک بچہ جو ماں کے ساتھ ہے وہ رونے لگا. آقا علیہ السلام نے فجر کی نماز میں سورہ فلق اور ناس پڑھ کے سلام پھیر دیا. آقا علیہ السلام نے میں قرات لمبی کرنا چاہتا تھا پر یہ بچہ رو رہا تھا. میں نے کہا یہ نہ بچہ زیادہ روئے گا، اس کی ماں پریشان ہوگی. اس کی ماں پر شفقت کرتے ہوئے میں نے نماز ہی چھوٹی کر دی. تیری کون سی نماز ہے یار؟
وہ جی مدرسہ نہیں ہونا چاہیے مسجد میں، کیوں جی بچے شرارتیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا تیرے بچے کون سے غوث پاک کو وضو کے لیے پانی دیتے رہے؟ تیرے بچے بھی شرارتیں کرتے ہیں، وہ جہاں کے بچے بچے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا نا جی، اس نے دیکھا حضرت امیر معاویہ کو، آپ نے اس طرح اپنے گلے میں کپڑا ڈالا ہوا ہے اور ایک بچے کے گلے میں کپڑا ڈالا ہوا ہے، وہ آپ کو کھینچ رہا ہے، آپ اسے کھینچ رہے ہیں۔ حضور کے صحابی ہیں جی، اتنے بڑے امیر معاویہ ہیں جی، تو اس نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ بچوں والے کام؟ انہوں نے کہا ٹھہرو، لجپال نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب بچوں کے ساتھ بیٹھو تو بچوں والے کام کیا کرو۔ آپ صحیح سے بتائیں، جب آپ بچوں کے پاس بیٹھو تو زبان ہی نکال کے دکھاتے بچوں کو؟ کوئی آپ کو کہتا ہے یا چنگا بڑا حاجی حیا کر تو زبان کٹ رہے ہیں، تو شرم ہی نہیں آتی بالا میں سامنے؟ وہ کہنا یار چپ کرتا ہے، نہیں پتا بچے نال بچے نہیں گلاں کرنی پہ نہیں۔ ہاں جی، بچہ اگر تھتھا ہو نا، بچہ تھتھا ہو لکنا تو اس میں تو ابا بھی آڑ کے بات کرتا ہے، تجھے کیا تو تھتا ہے؟ بچہ تو تھتا ہے، تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی بچہ تھتا ہے تو پھر مجھے اس کی زبان میں بات کرنی پڑے گی۔ ہاں جی، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بچہ چھوٹا سا چھت پہ چڑھ گیا، وہ لے گئے کوئی تو وہ اتر آیا تو بچہ اوپر ہی رہ گیا۔ اب جاتے ہیں پکڑنے کے لیے تو بچہ آگے کو جاتا ہے، سارے پریشان کیا کریں۔ کوفے کی مسجد میں آئے، مولا علی کو دیکھا مسجد میں بیٹھے ہیں، اس سے ثابت کیا ہوا؟ حاکم کا ڈیرا، اس کا دفتر، اس کا آفس، رب کا گھر مسجد ہوتا ہے۔ حاکم جو ہے نا اسلام آباد میں نہیں پڑا ہوتا، اسلام حاکم امیر المومنین وہاں پڑے ہوئے ہیں جی، وہاں روٹی کھا کے حرام کر رہے ہیں، نہیں، حاکم وہ نہیں ہوتا۔ مولا علی کے پاس کہنے لگے جی بچہ چڑھ گیا اوپر، اب کیا کریں؟ آپ نے میں کوئی بندہ بڑا اس کے سامنے نہ جائے، ایک چھوٹے بچے کو پکڑو، نیچے جا کے اس طرح اس کے سامنے کرو، جیسے سامنے جا کے نا وہ بچہ دوڑتا ہوا اس کے پاس آئے گا، کہے گا یہ اپنا ہی ہے، کہے گا اپنی جماعت کا ہے، دوڑتا ہوا آ جائے گا، پھر پکڑ لینا تم۔ انہوں نے یہی کیا، بچے کو لے کے سامنے کیا، اس نے کہا اچھا میں ڈرا ہوا تھا دوسری جماعت کے لوگ، یہ تو اپنا ہی ہے۔ وہ بھاگتا ہوا جب قریب آیا نا اسے ہاتھ لگانے لگا، نیچے سے انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا ادھر آتے ہیں بچے، انہوں نے قابو کر لیا بچے ہیں جی۔ تو پھر بچوں کے پاس جب بیٹھیں گے تو بچوں والی باتیں ہونی بھائی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان کا فوج کا افسر تھا جی، وہ مدینے میں گیا تو مدینے میں نا بچے نماز کے بعد شرارتیں کر رہے تھے، ہم نے خود دیکھا بچے جب پڑھ کے جاتے ہیں نا وہاں سے تو شرارتیں کرتے ہیں بچے، ایک دوسرے کو جوتے مار رہے تھے، بچے آقا علیہ السلام کے روضہ شریف کے پاس شور ڈال رہے تھے۔ وہ فوجی افسر جو ہے نا بڑا پاکستان کا تھا، اس نے ان بچوں کو ڈانٹ دیا، رات کو خواب میں حضور تشریف لائے، حضور رو رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا تجھے حیا نہیں آئی؟ وہ بچے میرے بچے ہیں، میرے مدرسے میں پڑھنے والے بچے، ان کو ڈانٹ دیا تم نے؟ حضور شور ڈال رہے تھے، میں ان کے شور سے مجھے مسئلہ ہونا چاہیے، تجھے کیا ہوا ہے؟ بتائیں بھائی، آج ان کے تقوی کو دیکھ رہے ہیں، مسجد میں شور ڈال رہے تھے، بچے میں یہ کہہ رہے تھے بھائی کیوں بھائی؟ آج انہی لوگوں کی وجہ سے آج مساجد ویران پڑی ہیں، وہاں مدرسے نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، خوش قسمتی ہے اس علاقے والوں کو کہ یہاں کی انتظامیہ ٹھیک ہے کہ وہاں انہوں نے مدرسہ قائم کیا ہوا ہے، اور کسی کے بچوں کے شور کی وجہ سے کسی کی نماز میں خلل نہیں آتا، اور یہاں کوئی اتنا تقوی والا بندہ نہیں جاتا جس کا تقوی چھوٹ کر جائے۔ سمجھ آ رہا مسئلہ نہیں آ رہا بھائی؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات سنیں، حضرت خواجہ سلیمان توسیفی رحمۃ اللہ کے مدرسے میں نا جی ایک بچے نے کوئی غلط کام کر دیا، مدرسے کا بچہ تھا، وہ غلط کام کر دیا تو ڈانٹنے کے لیے اس جو مدرسے کا محتمم تھا اس نے جا کے قاری صاحب کو بتایا، اس نے کہا اس بچے نے غلط کام کیا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، آپ پکڑ کے ابھی ماریں اسے۔ قاری صاحب نے بلایا نا جی، پکڑ کے اس طرح مارنے لگے، سامنے حضور تشریف لے آئے، آپ علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا مارنا ہے اپنے بیٹے کو مار، میرے بچے کو نہ مار۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت قبلہ مفتی صاحب حافظ اللہ کو برکت عطا فرمائے کہ مدرسے کا نظام لے کے چل رہے ہیں۔ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ آپ ہمیں پیسے دیں، ہم مدرسہ چلانا چاہتے ہیں، لوگ سو باتیں بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ بڑی ہمت والا کام ہے، یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا نا جی
ہاں جی کس نے کیا محنت کی تھی رب تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے. اس وقت سب سے بڑا کام جو ہے وہ یہی ہے مدرسے کے بچے تیار کیے جائیں. آج جو پاکستان کے اندر آپ کو دین کی لہر نظر آ رہی ہے یہ صرف مدرسے کا فیض ہے بس، ورنہ جتنے اسلامی ممالک ہیں سب سے مدرسے ختم ہو گئے، سب میں مدرسے ختم ہو گئے. اور یہ آپ کو دیکھ سن کر بھی حیرانگی ہوگی، جب کرونا آیا تھا پوری دنیا کی مساجد بند ہو گئی تھی، پوری دنیا کی مساجد بند ہو گئی تھی، رب کا حرم بند ہو گیا، مسجدیں کھلی رہی ہیں تو صرف پاکستان کی. یہ کوئی حکمرانوں کا فیض نہیں ہے، ان کی شفقت مہربانی نہیں ہے، یہ آپ کے تعاون سے اور علماء کی محنت سے سارا ہوا ہے، تو وہ فیض مدرسے کا ہے بس. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.